اچھا، یہ اس کے اوپر مجھے بہت سارے کلپ وغیرہ بھی بھیجے گئے ہیں، یعنی 3 4 کلپ ہیں مختلف خطبہ کے، تو سب کو تو توجہ ہے نا ہم میری؟ پلے نہیں کر سکتے۔ ایک کلپ جو ہے وہ بطور نمونہ کہ میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں، کہ جس میں جو ہے وہ اسی آیت سے جو ہے وہ استدلال کر رہے ہیں شہادت ثالثہ پڑھنے پہ، اور تمام علماء اور فقہا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دیکھو جو قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ نہیں تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 یہی جو سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء آیت نمبر 110 ہے، یہ پڑھ کے دیکھیں وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں اور اس سے کیا ثابت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ اس آیت دی تفسیر وچ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان رسول دی نماز وچ بھی ولایت علی ہے۔ ہاں بس اب یہ جو ہے سورہ جو ہے وہ اسراء کی 110 نمبر آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کی نماز میں جو ہے وہ ولایت علی ہے۔ اب یہ ہم اس آیت کو رکھتے ہیں، وہ روایت رکھتے ہیں مومن کے سامنے سے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا یہ تشہد کی بات ہوئی ہے، نماز کی بات ہوئی ہے کہ نماز میں پڑھنا یا نہیں پڑھنا، تاکہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں ہمارے لیے واضح ہو جائیں۔ اچھا، یہاں سے جو ہے وہ تفسیر نور الثقلین سے جو ہے وہ جابر کی جو ہے وہ روایت پیش کی جاتی ہے، اور یہ تفسیر نور الثقلین میں پہلا صفحہ دکھا دوں گا۔ تفسیر نور الثقلین جو ہے وہ شیخ عبدالعلی الحویزی کے مشہور ہیں، تفسیر الحویزی ہم کہہ دیتے ہیں شارٹ کٹ نام، ٹھیک ہے جی، العروسی الحویزی۔ یہ جو ہے وہ 11ویں صدی کی جو ہے وہ یہ تفسیر بنتی ہے، اور یعنی یہ متوفہ جو ہیں وہ 1097 کے یہ متوفہ ہیں 11ویں صدی کی، یعنی آج سے آپ تقریباً 300 سال میں، یعنی 300 سال کیا ہے پہلے کی آپ یہ تفسیر کر لیں، تو یہ 11ویں صدی کی جو ہے وہ یہ ہے تفسیر۔ اس میں جو ہے یہ روایات جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، یہ کہاں سے روایت نقل کر رہے ہیں؟ تفسیر العیاشی سے۔ تفسیر العیاشی سے جو پہلی روایت ہے وہ ابو حمزہ صومالی سے ہے اس آیت کے متعلق، کہ جس میں اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو قول ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، کہ اپنی نماز کو بلند آواز سے نہ پڑھو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ کہ ایسا پڑھو بلکہ اس کے درمیانی راستے اختیار کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو قال تفسیر ہوا، تو امام فرمائے کہ اس کی تفسیر یعنی تفسیر باطنی کیا ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِوَلَایَتِ عَلِيٍّ، کہ ولایت علی کا اعلان نہ کرو، ولایت علی کو لوگوں کو بیان نہ کرو، وَلَا بِمَا أَكْرَمْتَ بِهِ، اور نہ ہی کیا ہے اس چیز کا اعلان کرو کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے وہ عزت عطا کی ہے علی علیہ السلام کو، حتی امرک بذالک، یہاں تک کہ میں اس چیز کے کہے آپ کو حکم دے دوں۔ یہ ہے ولا تجر کا، کہ اب بھی ولایت علی کا اعلان نہیں کرنا، اور علی علیہ السلام کو جو کرم اور فضیلت ملی ہے اس کا اعلان ابھی نہیں کرنا۔ ولا تخافت بها، یعنی لا تکتم علیہ، یعنی یہ جو علی علیہ السلام کی ولایت ہے اور ان کو جو فضیلت ملی ہے اس کو علی علیہ السلام سے نہیں چھپانا، لا تکتم علیہ، علی علیہ السلام سے نہیں چھپانا، وہ عالم ہو، بلکہ انہیں بتانا ہے کہ ما اکرم تو، کہ اللہ نے آپ کو کیا شرف دی ہے، اللہ نے آپ کو کیا کرم دی ہے۔ کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے وہ نہ چھپاؤ، اس سے چھپاؤ نہ کا کیا مطلب ہے کہ علی علیہ السلام سے نہ چھپاؤ، اور لوگوں کو نہیں بتانا، یعنی ابھی اعلان نہیں کرنا، ابھی لوگوں کو نہیں بتانا، ٹھیک ہے، یہ ایک روایت ہے۔ اب اس میں شہادت ثالثہ کی بات ہی نہیں ہو رہی، اگلی روایت، یہ جو روایت جو پڑھی جاتی ہے عام طور پہ کہ ان جابر، جی نماز کی بات نہیں ہے۔ ہاں نماز کی بات ہی نہیں ہے اس میں۔ عن جابر عن ابی جعفر، امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ سألتو عن تفسیر هذه الآیہ فی قول اللہ کہ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، قال لا تجہر بولایت علی فهو فی الصلاۃ۔ یہ جو جملے ہیں جن کے اوپر ہم نے لائن لگائی ہے فهو فی الصلاۃ، یہ جملے جو ہیں وہ اضافہ ہیں اس تفسیر میں، کیونکہ یہ جو 11ویں صدی کی تفسیر ہے، یہ تفسیر العیاشی سے جو 3ری 4تھی صدی کیا بنتی ہے تفسیر بنتی ہے، وہاں سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، تو جو اصل تفسیر العیاشی ہے اس میں کیا ہے یہ روایت کیا موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ بہرحال ہم اس کے مطابق ترجمہ دیکھتے ہیں تو عربی ترجمہ اس کے مطابق بنتے ہی نہیں ہے، پہلے ہم ترجمہ اس کے مطابق کر لیتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرمایا کہ لا تجہر بولایت علی، کہ علی علیہ السلام کی ولایت کا اظہار نہ کرو، ٹھیک ہے، فهو فی الصلاۃ، فهو فی الصلاۃ، یا فهو کی ضمیر کدھر پلٹیں گے، یعنی کہ فهو فی الصلاۃ یعنی ولایت علی نماز میں ہے، پس ولایت علی نماز میں ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی مطابق ترجمہ کرتے ہیں، پس ولایت علی نماز میں ہے اور اس کا تم نے کیا اظہار نہیں کرنا، یعنی نماز میں بھی ہے اور اظہار بھی نہیں کرنا، بلند آواز سے نہیں پڑھنا۔ ولا بما اکرمت بہ، اور نہ ہی اس چیز کا اظہار کرنا ہے کہ جس کو اللہ نے جو ہے وہ علی علیہ السلام کو کرم اور فضیلت عطا کی ہے اس کو بھی کیا ہے بلند آواز سے نہیں پڑھنا، حتی امرک بہ، یہاں تک کہ میں اس کے کیا آپ کو حکم دے دوں۔ وذالک قولہ ولا تجر بصلاتک ولا تخافت بها۔ اچھا، اب ولا تخافت بها کا کیا مطلب ہے؟ فإنه یقول،
اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ولا تکتم ذالک علیہ، لیکن اس کو علی علیہ السلام سے نہیں چھپانا، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عالم ہو کہ علی علیہ السلام کو بتاؤ بما اکرمتو، کہ جو اللہ نے کیا اسے فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہے کہ علی علیہ السلام سے نہیں چھپانا، ان کو بتانا ہے۔ فاما قول، یہ جو اگلا ہے کہ وابتغ بین ذلک سبیلا کا، یقول تسألونی ان اذن لک ان تجہر بامر علی بولایتہ، ٹھیک ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ کیا میں تو آپ کو اذن دے دوں کہ آپ جو ہے وہ علی علیہ السلام کا جو معاملہ ہے ولایت کا اس کا اظہار کر دیں، تو فاذن له باظہار ذلک یوم غدیرکم، تو پھر اللہ نے جو ہے وہ اس کے اظہار کا حکم دے دیا تھا، یعنی ولایت علی علیہ السلام جس کو چھپانے سے منع کیا تھا اس کے اظہار کا حکم دے دیا تھا غدیر کے دن۔ اور وہ کون سا قول تھا، وہ کیا چیز تھی ولایت علی کی جس کے اظہار کا حکم دیا گیا، وہ یہ والی بات تھی کہ اللہم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ میں اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ اللہم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یعنی روایت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو ولایت علی کا امر ہے، معاملہ ہے، جس کے چھپانے سے روکا گیا تھا، پھر غدیر خم پہ جا کے اس کا اعلان کا حکم دے دیا گیا، وہ یہ والی بات تھی کہ اللہم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اب کیا نماز کے تشہد میں جو ہے وہ یہ بات پہلے پڑھی جاتی تھی اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعد من عاداہ، کیا یہ مومنین نماز میں پڑھا کرتے تھے من کنت مولاہ فعلی علی مولاہ، یعنی اللہ کے رسول یہ پڑھا کرتے تھے نماز میں؟ پھر جو ہے وہ اللہ نے روک دیا کہ آپ نے بلند آواز سے نہیں پڑھنا بلکہ آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، یعنی اس کا کوئی نماز سے تعلق ہی نہیں بنتا۔ یعنی آپ اوپر خود جا کے دیکھیں کہ پہلے مرحلے پہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اب بھی جو ہے وہ ولایت علی کا اعلان نہیں کرنا، لیکن علی علیہ السلام سے نہیں چھپانا، علی علیہ السلام کو بتانا ہے۔ تو آپ کو یعنی کیا لگتا ہے کہ کوئی تشہد پڑھنے کا یہاں پہ ایشو تھا کہ تشہد پڑھنے کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے جو ہے وہ اللہ کے رسول کو منع فرما دیا، اللہ نے جو ہے اپنے رسول کو منع فرما دیا کہ بھئی تشہد میں اونچی بات سے نہیں پڑھنا، لیکن جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کو جا کے بتانا ہے کہ میں تشہد میں پڑھتا ہوں علی علی، اور پھر جب اللہ کی اجازت مل گئی تو پھر غدیر خم پہ جا کے بتا دیا کہ من کنت مولا فاض علی مولا، لیکن اصلا جی، ایک بات بنتی نہیں ہے اگر اسی مومن غور و فکر کریں کہ جملوں میں۔ عبارت کو لے لیتے ہیں فہو فی الصلاۃ، تو فہو فی الصلاۃ اس انداز سے بھی دیگر روایات سے ٹکراتا ہے کہ یعنی مولا کائنات جو ہیں وہ نماز میں ہیں، یعنی نماز کا ایک جز ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل، جب ہاں یعنی نماز کا آپ ایک جز قرار دے رہے ہیں، تو یہ ان کی شایان شان نہیں ہے، بلکہ جو اس کے مقابلے میں روایات ہیں جو بصائر الدرجات میں بھی ہیں کہ امام نے کیا فرمایا، انا صلاۃ المؤمنین وصیامہم، میں علی مومنین کی نماز ہوں اور ان کا روزہ ہوں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو بصائر الدرجات میں روایات ہیں کہ نحن الصلاۃ و نحن الزکات، کہ ہم جو ہیں ہم ائمہ کیا ہیں، صلاۃ ہیں، فی الصلاۃ کے الفاظ نہیں ہے، فی الصلاۃ جب آئے گا تو ایک جز بن جائے گا، یعنی نماز میں سے کے اجزاء میں سے جو نماز مرکب ہے مختلف اجزاء سے، اس کا ایک جز مولا کائنات ہے۔ تو یہ در حقیقت جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے اس انداز سے خلل آئے گا کہ آپ توہین کر رہے ہیں، جبکہ ادھر سے ہمیں دیگر روایات کیا ملتی ہیں، امام فرما رہے ہیں میں نماز ہوں، میں آپ کا روزہ ہوں۔ اب آپ روزے میں مجھے بتائیں کہ شہادت دیتے ہیں کسی جگہ پہ، یعنی امام ایسے نمازی ہیں کہ وہ مجسم نماز ہیں، یعنی تفسیر باطنی کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ جس طرح ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جب ید اللہ کہا جاتا ہے امام اللہ کا ہاتھ ہے، تو کیا آپ کیا کہتے ہیں، یہ والا ہاتھ ہے جو آپ یہ مطلب ہمارے ہاں مادی ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے؟ نہیں، وہ خدا کی قدرت کا مظہر ہے، اس لیے یہ تفسیر باطنی ہوتی ہے۔ جو ہمارے مومنین صرف ظاہری الفاظ، جو وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ الفاظ اپنے اسی معنی میں حقیقت رکھتا ہے، جی آپ اس کی بالکل، تفسیر باطنی کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اگر آپ فی الصلاۃ میں فی کو رکھتے ہیں نا، فہو فی الصلاۃ کو، تو پھر ساری جو ہے نا آیت کا مطلب اور مفہوم ہی گڑبڑ ہو جائے گا کہ بات من کنت مولاہ فعلی مولاہ کو چھپانے کی ہو رہی تھی کہ اس کا اظہار نہیں کرنا، پھر غدیر خم پہ اجازت ملی اس کے اظہار کی۔ اب اس ساری چیز کو اگر آپ تشہد سے ریلیٹ کرتے ہیں نا کہ نماز کے تشہد کی بات کی تھی، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ نماز کے تشہد میں اللہ کے رسول جو ہے وہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ پڑھتے تھے، پھر ایسے سے جا کے علی علیہ السلام کو بھی بتا دیتے تھے کہ میں تشہد میں من کنت مولا فعلی مولا پڑھتا ہوں، اور پھر غدیر خم پہ جو ہے انہوں نے اظہار کر دیا، یعنی غدیر خم پہ پھر نماز پڑھی، پھر نماز کے دوران کیا اظہار کر دیا، یعنی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال تحقیق کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ تفسیر نور الثقلین نے، علامہ حویزی نے اس روایت کو نقل کیا تفسیر العیاشی سے، اور یہ 11ویں صدی کی تفسیر ہے، تو ہم پیچھے چلے جائیں کہ اصل جا کے تفسیر میں دیکھیں کہ یہ روایت وہاں پہ کس طرح سے لکھی ہوئی ہے۔ یہ میرے سامنے جو ہے وہ تفسیر العیاشی ہے، ٹھیک ہے جی، سمرقندی کی۔ یہ جو ہے وہ دیکھیں القرن الرابع، یعنی چوتھی صدی کے جو ہیں یہ عالم ہیں، 320 ہجری میں کیا ان کی وفات ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، جبکہ تفسیر نور الثقلین والے کی وفات کیا ہے 1097 پہ کیا تھی؟ دیکھ لیتے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین کی وفات کب ہے؟ 1097، یعنی یہ 11ویں صدی کے ہوگے اور یہ ہوگے جناب علی 34 صدی کے، یعنی تقریباً آپ 700 سال کیا پرانی تفسیر کہہ دیں، تفسیر نور الثقلین سے پہلے کی تفسیر۔ وہاں سے جو ہے وہ تفسیر نور الثقلین والے نے نقل کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہاں سے نقل کیا؟ اس روایت کو لا تجر بصلاتی کے، اس روایت کو انہوں نے نقل کیا تفسیر العیاشی سے نقل کیا۔ پہلی روایت یہ کہ ابو حمزہ اسماعیلی کی نقل پہ، دوسری کیا ہے یہ نقل کی۔ اب ہم تفسیر العیاشی میں چلتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ تفسیر العیاشی میں جو ہے وہ اسی سورہ کے اندر آ جائیں تو یہ 180 نمبر کیا یہ روایت بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان جابر ان ابی جعفر، یہ روایت چل رہی ہے، تفسیر النور الثقلین میں جا کے دیکھیں، ان جابر ان ابی جعفر، ٹھیک ہے جی، یہ میں نشان لگا دوں تاکہ مومنین کے لیے کیا آسانی ہو۔ یہ جو جابر کی روایت ہے ابی جعفر سے، امام باقر علیہ السلام سے، یہی روایت جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی، ان جابر ابی جعفر، یہاں سے جو ہے وہ نقل کی کس نے؟ تفسیر نور الثقلین والے نے۔ اب آپ پڑھیے گا اس روایت کو، دیکھیں فَوَ فِي الصَّلَاةِ کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں۔ سألت عن تفسیر هذا الآیہ ولا تجہر بصلاتک، اپنی نماز، لفظ صلاۃ استعمال ہوا، اپنی نماز کو بلند نہ پڑھو، نہ ہی کیا ایسا پڑھو بلکہ درمیانی رستہ اپناؤ۔ قال لا تجہر بولایت علی، امام نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے کہ ولایت علی کا اظہار نہ کرو، ابھی ولایت علی کا اعلان نہ کرو۔ فَهُوَ الصَّلَاةُ، بس یہ جو آیت میں استعمال کیا گیا نا کہ نماز کو بلند آواز سے نہ پڑھو، یہاں پہ نماز کو بطور کوڈ ورڈ کے استعمال کیا گیا مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے لیے۔ فَهُوَ الصَّلَاةُ، یعنی مولا علی علیہ السلام کیا ہے؟ وہی نماز ہیں، کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کیا ہے؟ ایک طرح کی نماز ہے، جس طرح روایات آپ بسیر درجات کی بیان فرما رہے ہیں کہ مولا نے خود کو کیا نماز کہا ہے۔ تو یہ تفسیر باطنی ہے، تفسیر باطنی اور تفسیر ظاہری دونوں کیا حجت ہوتی ہیں۔ تو ایک کیا ہے اس کی تفسیر یہ ہے، اور بھی روایات ہیں، آپ اس سے پہلے روایات 25-30 روایات جہاں پہ نقل کی ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، کسی روایت میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اونچی آواز سے کیا نہیں پڑھنی نماز کو، ٹھیک ہے، کسی میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ بہت ایسا نہیں پڑھنے کہ کان بھی کیا نہ سن سکیں، اتنا پڑھو کہ تمہارے کان سن سکیں، یہ اس طرح کی بہت ساری روایات موجود ہیں۔ تو یہ کوئی ٹکراتی نہیں ہے آپ اس میں کہ آپ کہیں کہ وہ اس سے ٹکرا گئی، نہیں، 70 معنی ایک ایک آیت کے ہوتے ہیں اور ہر معنی کیا ہوتا ہے ہمارے لیے حجت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ لفظ صلاۃ جو قرآن مجید نے استعمال کیا، اس کو بطور کوڈ ورڈ کے استعمال کیا اور اس سے مراد مولا علی علیہ السلام کی ولایت تھی۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ پابندی لگ گئی اللہ کے رسول کے اوپر کہ ابھی آپ نے جو ہے ولایت علی کا اظہار نہیں کرنا، اور نہ ہی اس چیز کا اظہار کرنا ہے کہ جو علی علیہ السلام کو فضیلت کیا ہم نے دی ہے۔ کب تک اظہار نہیں کرنا؟ حتی امر کبھی، جب تک آپ کو ہم اس چیز کا حکم نہ دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ وذالک قول، یہ تو تفسیر ہوگی لا تجہر بصلاتک کی۔ ولا تخافت بہا کی کیا تفسیر ہے کہ جی نماز کو جو ہے ایسا وا سے نہیں پڑھنا، تو اس کا مطلب ہے کہ ولا تکتم ذالک علیاً، کہ علی علیہ السلام سے نہیں چھپانا ہے، جی مولا علی علیہ السلام کو جا کے بتانا ہے، عالم ہو ان کو بتانا ہے جا کے کہ بھیا اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دی ہے، اللہ نے آپ کو کیا ہے یہ چیز بتائی ہے۔ پھر جو ہے وہ فآذن له بزار ذالک یوم غدیر خم، پھر غدیر خم کے دوران جو ہے وہ اس کی اجازت ملی، کس کی اجازت ملی؟ جہر کی، یعنی جس چیز کو وہ پہلے چھپا رہے تھے مولا علی علیہ السلام سے، لوگوں سے چھپا رہے تھے، مولا کو بتا رہے تھے، یعنی جس کے لا تجہر، پہلے لا تجہر تھا کہ ابھی ظاہر نہیں کرنا، اعلان نہیں کرنا، اس کی کیا مل گئی؟ اجازت مل گئی، ٹھیک ہے جی۔ آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں، ولا تجہر پہلے منع تھا، اب کیا ملی؟ فآذن له، پھر ان کو کیا ملی؟ اجازت ملی۔ کب اجازت ملی؟ یوم غدیر قوم، غدیر قوم کے موقع پہ اجازت ملی، اور کس بات کی اجازت ملی؟ کہ اب لوگوں کو جا کے یہ اعلان کریں اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ عاد من عادہ، یہ اعلان تھا۔ اس کے اندر تشہد میں پڑھنے کی کہاں بات ہے؟ کہیں پر ہی بات نہیں ہے۔ بس یہ جو چیز ہے نا کہ فہو الصلاۃ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور تفسیر النور الثقلین میں چاہیں تو یہاں پہ فہو فی الصلاۃ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو فی کا چکر ہے نا کہ جو اس تفسیر النور الثقلین والے نے غلطی سے لکھ دیا، غلطی ہو جاتی ہے ظاہری بات ہے، تو اس نے جو ہے وہ مومن کو کیا ہے شعبے میں ڈال دیا۔ حالانکہ کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ اگر ترجمے کے اوپر غور کرے تو فی کے ذریعے سے معنی کیا درست نہیں بنتا، فی کے ذریعے سے اگر آپ معنی مفہوم بنائے تو اس آیت کا معنی درست نہیں بنتا۔ بھی نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے تو پھر علی علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے، پھر غدیر قوم کے اندر جو ہے وہ پھر نماز پڑھی نہیں جا رہی، وہاں پہ جو من کنتوں کا اعلان ہو رہا ہے، تو یہ چکر کیا ہے؟ ساری چیزیں آپ کی عجیب و غریب بن جاتی ہیں اور ایک قسم کا مذاق بن جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل قانون کیا ہے کہ تفسیر نور الثقلین والے نے تفسیر العیاشی سے اس روایت کو نقل کیا، آپ تفسیر العیاشی میں چلے جائیں، وہاں پہ فی آپ کو نہیں ملے گا، فی الصلاۃ کے وہاں پہ الفاظ ہی نہیں ہے،
وہاں پہ جو ہے وہ الصلاۃ کو بطور کوڈ ورڈ کے تفسیر باطنی کے مولا علی علیہ السلام کے اوپر اطلاق کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ علی علیہ السلام کی ولایت کا ابھی آپ نے اعلان نہیں کرنا، غدیر خم کے موقع پہ کیا کرنا ہے، اعلان کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ پہلے والی آپ روایت پڑھ لیں، اب پہلے میں جو ہے امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جناب علی اونچی آواز سے جو ہے وہ بہت آواز کو بلند نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اتنا آواز بلند کرو کہ لوگوں کو تکلیف ہو نماز کے دوران، ایسا بھی نہیں کرنا، چھپانا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے والی آیات یہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مثال کے طور پہ ایک یہ روایت آپ پڑھیں زرارہ کی اور محمد بن مسلم حمران، یہ تینوں نے کیا نقل کیا ہے، امام باقر علیہ السلام سے بھی اور ہم صادق علیہ السلام سے کہ ولا تجر بصلاتک ولا تخافت بہا کی کیا تفسیر کی، فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان بمکہ جہر بصوتی، کہ جب آپ مکہ میں تھے تو بلند آواز سے کیا نماز پڑھتے تھے، فیعلم بمکانی المشرکون، تو مشرکون کو کیا ہے پتہ چل جاتا تھا، مشرکین کو آواز آ جاتی تھی کہ بھی اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، فکان یؤذونہ، تو وہ مشرکین جا کے جو ہے وہ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے تھے، اذیت دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، تو فانزلت هذه الآیۃ عند ذلک، تو اس وقت جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ بلند آواز سے نماز نہ پڑھیں، آپ جو ہے وہ بالکل ہی ایسے ہی نہ پڑھیں، بلکہ جو ہے وہ نارمل طریقے سے نماز پڑھیں، بہت بلند آواز سے کیا نماز نہ پڑھیں، ایک اس کی یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ خود جو تشہد کا پڑھنا ہے، آیا تشہد کو بلند آواز سے پڑھنا ہے یا بلند آواز سے نہیں پڑھنا، اس بارے میں بھی کیا روایات ہیں، اس بارے میں کچھ کہا گیا کہ یہ تشہد کے متعلق ہے کہ تشہد کو جو ہے وہ نہ آپ بلند آواز سے پڑھیں گے نہ ہی کیا ایسا پڑھیں گے، ویسے بالجہر کیا ہے، حمد اور سورہ کو آپ نے بالجہر پڑھنا ہوتا ہے نماز میں، بلند آواز سے پڑھنا ہوتا ہے مرد حضرات نے، یعنی جو رات کی نمازیں ہیں جس کو آپ تاریکی میں پڑھتے ہیں، تو اس میں اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ حمد اور سورہ کو آپ بالجہر پڑھیں گے، تشہد میں کیا پڑھیں گے جی، بالجہر پڑھیں گے یا بالجہر نہیں پڑھیں گے، تو مثال کے طور پہ عائشہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے کیا تشہد کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی تشہد کو بھی کیا ہے بلند آواز سے نہیں پڑھنا اور نہ ہی کیا ایسا پڑھنا ہے بلکہ درمیانہ کیا پڑھنا ہے، تو یعنی اس آیت کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس بات سے کہ آپ کہیں کہ اس میں اللہ کے رسول نماز میں کیا علی رضی اللہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جبکہ جو آپ کے خطیب ہیں، آپ کے خطیب کیا فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا، اس آیت دی تفسیر وچ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان رسول دی نماز وچ بھی ولایت علی، اب بس اتنا کہہ کے چھوڑ گئے کہ رسول کی نماز میں ولایت علی ہے، یعنی وہ تشہد میں کیا ہے اشہد ان علی اللہ کی گواہی دیتے تھے، اب اصل آپ روایت کی طرف جائیں اس میں یہ بات ہی نہیں ہو رہی، غدیر خم کے اعلان کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی آپ نے اعلان نہیں کرنا، بعد میں جا کے کیا اعلان کرنا ہے، اور لفظ صلاۃ کو بطور کوڈ ورڈ کے مولا علی السلام کے لیے استعمال ہوا، اور جو تفسیر نور الثقلین سے اٹھائی گئی بات وہاں پہ لفظ فی ہے، لیکن اصل جو تفسیر ہے جو اصل مصدر ہے جہاں سے روایت لی گئی ہے وہاں پہ لفظ فی بھی کیا موجود نہیں ہے، جی شہباز صاحب۔